ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ تراویح کے اندر بہت سے حضرات سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں تراویح کی فضیلت نہیں معلوم، اس وجہ سے اگر ہم لوگوں کو دل میں آتا ہے تو رسماً ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ ارے بھائی تراویح نہیں پڑھیں گے تو گھر والے کیا بولیں گے، دوسرے کیا بولیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے، حدیث شریف کے اندر تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تراویح کے ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں ملتی ہے، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں۔ اور اسی طریقے سے تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جنت کے اندر ایک ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 60,000، وہ جو ایک محل ہوگا اس کے 60,000 دروازے ہوں گے سونے اور چاندی کے۔ اور اسی طریقے سے تراویح کی ایک رکعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے اندر اس کو جو ایک درخت ملے گا، اس درخت کے اندر 100 سال تک عربی گھوڑا جو بہت تیز رفتار میں دوڑتا ہے وہ دوڑ سکتا ہے۔ اب بتائیے 1500 نیکیاں مل رہی ہے ایک سجدے کے اوپر، اسی طریقے سے جنت کے اندر محل مل رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا قرآن کریم کے ہر حرف کے اوپر جو ہے نا 10 نیکیاں، اور جتنا دل کے اندر ہمارے ثواب رہے گا اللہ تعالیٰ ایک نیکی سے لے کر کے 700 گنا تک وہ دیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو یہ جو تراویح تھی اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی، اس کے بعد چوتھے دن دیکھا اپنے حجرے سے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تراویح پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نہیں آئے، سحری کے وقت میں آئے، اور پھر اس کے بعد صبح میں کہا کہ میں نے 3 دن نماز پڑھائی تراویح، لیکن چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ کہیں واجب نہ ہو جائے، یعنی تم لوگوں کے اوپر ضروری نہ ہو جائے، اس وجہ سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں نے نہیں آیا۔ یہ ہمارے نبی کا اپنی امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ یہ سنت تک ہی محدود رہی، واجب نہ رہی، کہ اگر واجب ہو جاتی تو پھر ضروری بن جاتا وہ، اور کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر ایک دم گویا کہ پھر اس کو پڑھنا ایک دم واجب ہو جاتا۔ تو یہ ہمارے نبی کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ پھر یہی تراویح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 رکعت 20 رکعت اور اسی طریقے سے الگ الگ طریقے سے جو ہے نا چل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں الگ الگ حافظ قرآن جو تھے وہ پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے حضرت ابی ابن کعب کو امام بنایا، اور ان کے پیچھے 20 رکعت تراویح کو کیا کیا مقرر کیا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک 20 رکعت تراویح پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ بہت سارے حضرات وہ بھی ہے کہ جو 8 رکعت کے بارے میں تراویح کہتے ہیں، تو وہ الگ حدیث ہے، اس میں آپ حضرات کو جانا نہیں ہے۔
تو وہ لوگوں کا اختلاف اور وہ لوگوں کی حدیث وہ چھوڑ دیجئے۔ تو کل ملا کر کے یہ جو تراویح کی نماز ہے، اس سے ہمارے کو غفلت نہیں برتنا چاہیے، ہمارے کو اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اس کا خوب اہتمام کریں اور اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔